وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 90 سے لے کر آیت نمبر 98 تک، درس نمبر 1409۔ آج کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ کو الہ واحد ماننے کے لیے تیار ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ فیحل علیکم غضبی ومن یحلل علیہ غضبی فقد ہوا۔ اور حکم دیا کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو دی ہیں ان کو کھاؤ، اور اس میں حد سے نہ نکلنا ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہوگا، اور جس پر میرا عذاب نازل ہوا وہ ہلاک ہو گیا۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى، اور جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور عمل نیک کرے پھر سیدھے رستے چلے اس کو میں بخش دینے والا ہوں۔ وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَا مُوسَى، اور اے موسیٰ تم نے اپنی قوم سے آگے چلے آنے میں کیوں جلدی کی؟ قَالَ هُمْ أُولَئِكَ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، کہا وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں، اور اے میرے پروردگار میں نے تیری طرف آنے کی جلدی اس لیے کی کہ تو خوش ہو۔ قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري، فرمایا کہ ہم نے تمہاری قوم کو تمہارے بعد آزمائش میں ڈال دیا ہے اور سامری نے ان کو بہکا دیا ہے۔ فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي۔ اور موسیٰ غصے اور غم کی حالت میں اپنی قوم کے پاس واپس آئے اور کہنے لگے کہ اے قوم، کیا تمہارے پروردگار نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا میری جدائی کی مدت تمہیں دراز معلوم ہوئی، یا تم نے چاہا کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے غضب نازل ہو اور اس لیے تم نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا؟ قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري۔ وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے اختیار سے تم سے وعدہ خلاف نہیں کیا،
بلکہ ہم لوگوں کے زیوروں کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھے، پھر ہم نے اس کو آگ میں ڈال دیا، اور اسی طرح سامری نے ڈال دیا۔ فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي۔ تو اس نے ان کے لیے ایک بچڑا بنا دیا، یعنی اس کا قالب جس کی آواز گائے کی سی تھی، تو لوگ کہنے لگے کہ یہی تمہارا معبود ہے اور یہی موسیٰ کا معبود ہے، مگر وہ بھول گئے ہیں۔ افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا۔ کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ وہ ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیتا اور نہ ان کے نقصان اور نفع کا کچھ اختیار رکھتا ہے؟ سامعین اکرام، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 90، وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ، اور اس سے پہلے ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے ان سے کہہ چکے تھے، یعنی اپنی قوم سے، یا قوم انما فتنتم بہ، اے میری قوم اس کی وجہ سے تم فتنے میں پڑ گئے ہو، یعنی وہ بچھڑے کی عبادت کی وجہ سے۔ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِی، اور تمہارا رب تو رحمان ہے تو تم میری پیروی کرو اور میرا کہنا مانو۔ قالوا لن نبرح علیہ عاکفین، انہوں نے کہا کہ ہم تو اسی کی پرستش کرتے رہیں گے حتیٰ یرجع الینا موسیٰ، جب تک موسیٰ علیہ السلام واپس نہ آ جائیں ہمارے پاس۔ تو جب وہ آئے، جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا، ہارون علیہ السلام کو کہا، ما منعکا، کیا تمہیں کس چیز نے روکا، اذ رأیتہم ضلوا، جب تم نے یہ دیکھا کہ یہ گمراہ ہو رہے ہیں، اللہ تتبعن، تو کس چیز نے تمہارا ہاتھ پکڑا تھا کہ میرے طریقے پر عمل نہ کرو؟ افعصیت امری، کیا تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی؟ قال یا ابن امہ، تو ہارون علیہ السلام نے کہا، اے میری ماں جائے، ماں کے بیٹے، لا تأخذ بلحیتی، میری داڑھی کو نہ پکڑو اور نہ میرے سر کے بال کھینچو، انی خشیتو، مجھے اس بات کا ڈر تھا، ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، کہ آپ آ کے یہ کہیں گے کہ تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی اور میری بات کا پاس نہ کیا۔ قال فما خطبک، تو اب سامری کی طرف متوجہ ہوئے جس نے وہ بچڑا بنایا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، فما خطبک یا سامریو، اے سامری تمہارا کیا معاملہ ہے، تم نے کیوں ایسا کیا؟ قال بصرت بما لم یبصروا بہ، بہرحال اس سے پہلے میں آپ کو یہ ہارون علیہ السلام کا، ہارون علیہ السلام یعنی نبی کے نائب تھے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ نائب میں اتنی پاورز نہیں ہوتی کہ وہ یعنی فل پاور نہیں ہوتی، کیونکہ بہرحال موسیٰ علیہ السلام ان سے پیغمبری کے رتبے میں بڑے تھے اور یہ ان کے مددگار تھے۔ بہرحال اس میں تھوڑا سا یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب یہ معاملہ آگے چلا تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس کی جو تدارک کیا تو وہ یہ ہوا کہ جن لوگوں نے بچھڑے کی عبادت کی تھی ان کے قتل عام کا حکم دیا، اور یعنی توبہ یعنی تدارک یا ازالہ یا جو بھی اس بات کا ازالہ تھا، تو قوم کے ان لوگوں کو حکم دیا جنہوں نے بچھڑے کی عبادت نہیں کی تھی، ان کو حکم دیا کہ تم ان لوگوں کو قتل کرو کہ جنہوں نے بچھڑے کی عبادت کی تھی۔ تو وہ تقریباً کافی سارے لوگ جو ہیں اس میں قتل ہو گئے، قتل کر دیے گئے۔ تو یہ مطلب پھر یعنی ایسا موسیٰ علیہ السلام نے اس کا پھر اب یہ رویہ اگر ہارون علیہ السلام کا تو یہ درجہ نہیں تھا کہ وہ ایسا کرتے کہ بھئی تم ایسا حکم دیتے کہ بھئی ان کو سزا دیتے یا ان کے قتل عام کا حکم دیتے، جو کہ موسیٰ علیہ السلام نے پھر آگے دیا۔ بہرحال یہ تھوڑا سا ذہن میں رکھیں، باقی دو باتیں تھیں وہ جو آپ ہوئیں تو وہ آپ نے سن لی۔
اب سامری کی طرف موسیٰ علیہ السلام متوجہ ہوئے. قال فما خطبک یا سامری، سامری تمہارا کیا معاملہ ہے، تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے جواب دیا بصرت بما لم یبصروا بہ، کہ میں نے وہ چیز دیکھی جو ان لوگوں کو نظر نہ آئی. فقبضت قبضۃ من اثر الرسول، میں نے رسول کے نقش قدم کی ایک مٹھی اٹھا لی. فنبذتها، پھر اس کو ڈال دیا، چھوڑ دیا. وکذالک سولت لی نفسی، اور میرے نفس نے مجھے کچھ ایسا ہی سمجھایا، یعنی مجھے یہ بات اچھی لگی. تو بہرحال اس کی اپنی تاریخ ہے جو کتابوں میں لکھی ہے، ہمیں زیادہ اس کی تفصیلات کی ضرورت نہیں ہے. ایک شخص تھا جس نے اپنے ذہن سے کام لیا. دیکھیں ہم بھی سامری کی چال چل رہے ہیں. اگر آپ یہ بات ذہن میں ٹکا لیں، دیکھیں اس سب سے آپ نے اپنے لیے کچھ لینا ہے، نصیحت، قرآن نصیحت ہے. تو سامری کہتا ہے مجھے میرے نفس نے کچھ ایسا کر دکھایا. اب ہمیں اپنے نفس نے کیا کر دکھایا ہے، یہ بات نوٹ کی. ہمیں دنیا کو ہمارے نفس نے اچھا کر دکھایا ہے کہ دنیا کے پیچھے پڑو، دنیا ہی کو حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی گزار دو. لہٰذا ہم نے اللہ کے کلام، اللہ کے رسول، اللہ کی توحید، رسول کی رسالت، آخرت کی فکر کو چھوڑ کے ظاہر کو لے لیا ہے. دیکھیں یہ معاملہ کیا ہوا تھا؟ معاملہ یہ ہوا تھا کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کے غیر کی بندگی شروع کر دی تھی. اللہ معبود برحق ہے، اور آپ اگر کوئی اور یعنی کسی اور کو معبود بنا لیں. اب وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بچھڑے کے سامنے عبادت سجدہ شروع کر دیا. ہم نے دولت کے سامنے سجدہ شروع کیا. بھائی مجھے آپ یہ بتائیں کہ ہم میں اور بنی اسرائیل میں جنہوں نے بچھڑے کی عبادت کی، اور سامری نے جس کو اس کے نفس نے ایک بات کر کے دکھائی، غلط بات، اور اسی کو اس نے لے لیا. وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، میرے نفس نے مجھے ایسا کہا، بس میں نے چاہا کہ ایسا کروں تو بس وہ کر لیا. باقی تو تفصیلات ہیں، تاریخی تفصیلات میں. دیکھیں میں آپ کو یہ مشورہ دے رہا ہوں کہ اس کی تفصیل چونکہ قرآن مجید میں نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان کی ہے، وہ بنی اسرائیل کی کتابوں سے آپ مت اخذ کریں یہ ساری باتیں. اس میں تو بہت بری باتیں لکھی ہیں اس واقعے کی. مثال کے طور پہ یعنی ایک مثال میں آپ کو دوں، انہوں نے یہ لکھا ہے یہودیوں نے کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے ان کو بچھڑا بنا کے دیا اور اس کی عبادت کا حکم دیا. اب یہ بات تو ہم نہیں لے سکتے، نہ یہ سمجھ میں آتی ہے. تو دیکھیں تاریخی واقعات جو کہ قرآن نے نہیں بیان کی، آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے. اور آپ دیکھ لیں ہماری کتابوں میں تاریخی وہ اسرائیلیات سے، بنی اسرائیل اور یہودیوں کی کتابوں سے لمبے اقتصابات ہیں، باقاعدہ تذکرہ ہے. بھیا اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہم نے تو ایک نصیحت لینی ہے، اور نصیحت یہ ہے کہ غیر اللہ کے سامنے نہ سر جھکایا جائے. بنی اسرائیل اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے. انہوں نے بچھڑے یعنی زیورات سے ایک گائے کا بچھڑا بنا لیا، تو ہم تو باقاعدہ سجدہ ریز ہیں. سامنے کرام آپ برا نہ مانیں، حقیقت یہ ہے ہم دنیا کے سامنے سجدہ ریز ہیں اور سر اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. میری 30-35 سالہ زندگی جو تبلیغ کی ہے اس بات پر شاہر ہے کہ لوگ جو دنیا کے سامنے جنہوں نے سر جھکا لیا ہے وہ دنیا سے سر اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے، خالص اللہ کو منزل بنانے کے لیے تیار نہیں ہے. مجھے آپ بتائیں اور کیا گمراہی ہوتی ہے؟ ایک ہی چیز ہے. دیکھیں حقیقت کو تلاش کریں، اپنے آپ کو بھی دیکھیں. جہاں قرآن واقعات بیان کر رہا ہے اس میں، اس کے تناظر میں، اس کے شیشے میں، اس کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھیں. کیا ہم غیر اللہ کے سامنے جھکے ہوئے نہیں ہیں؟ کیا ہم دنیا کے سامنے جھکے ہوئے نہیں ہیں؟ عبادت کر رہے ہیں شیطان کی، نفس کی، طاغوتی معاشرے کی، اور یہ کرتے چلے جائیں. ہمیں یہ پسند آ گئی ہے. کوئی اللہ کا حکم اور کوئی رسول کا طریقہ ہمیں اس اطاعت جو ہم غیر اللہ کی کر رہے ہیں ہمیں باز نہیں رکھتا.
باز نہیں رکھ سکتا. ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے کہ قرآن میں کیا لکھا ہے اور رسول نے کیا کہا ہے. اور میں آپ کو مثال دیتا رہتا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا الراشی والمرتشی فی النار. ٹھیک ہے، یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں، ورنہ تو ہماری الف سے لے کر یہ تک ساری زندگی جو ہے وہ نافرمانی پر مشتمل ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. تو رشوت دینے اور لینے والا، اب پاکستان میں آپ کم از کم کہیں ہر جگہ رشوت کا چلن ہے. جہاں جسے موقع ملتا ہے وہ رشوت لیتا ہے بھی ہے اور دیتا بھی ہے. بڑی خوشی سے ہم رشوت لیتے بھی ہیں اور دیتے بھی ہیں. آپ کو معلوم ہے فائل کو جب تک آپ پہیے نہیں لگائیں گے وہ آگے سفر نہیں کرے گی بلکہ غائب ہو جائے گی. میرے ساتھ بھی، یعنی میرے سامنے ایسا لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے، وہ فائل ہی غائب کر دیتے ہیں. چلیں بہرحال، تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے سامری کی سزا سنائی. فَاذْهَبْ، جاؤ، یعنی ہم سے چلے جاؤ. فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مَسَاس. اب زندگی بھر تجھے یہی پکارتے رہنا ہے کہ مجھے نہ چھونا. لا مساس یعنی اچھوت. تم کسی کا وجود برداشت، اکیلے رہو اور کسی کا تم برداشت، یہ ایک سزا سنائی انہوں نے بہرحال. اور یہ لامساس جو ہے، یہ لامساس کی سزا ہمیں بھی سنا دی گئی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے. اب ہمیں جو نصیحت کرتا ہے اسے ہم کہتے ہیں میرے پاس مت آؤ، میں تمہاری سننے کے لیے تیار نہیں ہوں. میں بعض اوقات اپنے درس کی مثال دے دیتا ہوں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ مجھے ہی مثال بنائیں. لوگ قرآن کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. لا مساس، اللہ سے ہم کہتے ہیں مجھے ہاتھ نہ لگانا. تو رسول کو عملی طور پہ زبان حال سے ہم کہہ رہے ہیں رسول تیری ہدایت کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. لا مساس. قرآن سے ہم کہہ رہے ہیں ہمیں تیری ضرورت نہیں ہے. لا مساس. تو یعنی دلوں کی کیفیت بدل گئی ہے صاحب اکرام. یہ الفاظ میں کہہ رہا ہوں نا، یہ کوئی اثر نہیں کریں گے سننے والوں پہ. لا مساس ہم کہتے ہیں، لا مساس ہمیں مت چھو، ہمارے قریب نہ ہو، کیونکہ ہم خود پورے ہیں. یہاں اگر ایک ریڑھی والا ہے یا ایک مزدور ہے اور یا ایک وزیر اعظم ہے یا صدر مملکت ہے، ان سب کا ایک رویہ ہے، وہ کہتا ہے کہ لا مساس، مجھے مت چھو، مجھے مت سناؤ، نہ قرآن سناؤ نہ حدیث سناؤ، میری جو سمجھ ہے وہ بس کافی ہے اور میں تم سے اچھا جانتا ہوں یا جانتی ہوں. بہت سے لوگ دیکھیں میری باتوں کو سنتے ہیں لیکن اپنے مطلب ان کا اپنا ایک ذہن ہوتا ہے، اسی پیرائی میں میری گفتگو کو رنگ بھر دیتے ہیں کہ یہ ایسا کہہ رہا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. کافی عرصے تک میری باتیں سنتے رہتے ہیں، ذہن وہ اپنا استعمال کرتے ہیں اور ٹو دی پوائنٹ وہ نقطے پر نہیں آتے. تو سالوں گزر جاتے ہیں، میری بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی. 10 سال بعد مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ کام کیا ہے، وہ تو میں بتاتا رہتا ہوں، تو وہ سمجھ میں نہیں آتی بات. تو یہ تو دیکھیں جب ہوگا جب آپ خالی اس ذہن ہو جائیں. آپ یعنی دوسرے کی بات، اللہ کی بات، اللہ کے رسول یا داعی کی بات آپ کو اس وقت سمجھ میں آئے گی جب آپ اپنے آپ کو، اپنے ذہن کو خالی کریں اور تختی کو صاف کر دیں. ہماری پرانی جو ذہنی تختیاں ہیں وہ بھری ہوئی ہیں پرانے لکھے ہوئے سے. لوگ ایسا کرتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، یہ ہو رہا ہے، لوگ کیا کر رہے ہیں. مجھے لوگ آ کے کہتے ہیں کہ بھئی یہ سارے لوگ تو یعنی کسی اور طریقے سے، آپ کوئی اور طریقہ ہمیں بتا رہے ہیں. تو ان کے کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے، ہم تو وہ لوگ جو کر رہے ہیں اسی طرح زندگی گزاریں گے، ہمیں اسی بھیڑ چال میں چلنا ہے، ہمیں یہی معاشرہ اور اس معاشرے کو نہیں چھوڑ سکتے. تو بھیا تمہیں کون کہہ رہا ہے کہ اس معاشرے کو چھوڑ دو، بیوی بچوں کو چھوڑ دو، نوکری چھوڑ دو، کاروبار چھوڑ دو؟ ہم نے تو کبھی ایسا مشورہ نہیں دیا اور نہ دینے کی کوئی ضرورت ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں انہی حالات میں رہ کے تم اپنی زندگی کو اللہ کے لیے خاص کر لو، اللہ کے حکم کے لیے سر جھکا دو، آخرت کو ترجیح بنا لو. مسئلہ تو دیکھیں سارا یہاں پہ آ کے اٹک جاتا ہے کہ ہم اپنی نیت بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہماری نیت ہے ظاہر کی، دنیا کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے. ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں
اور اس دھوکے میں رہنا چاہتے ہیں. یہ دھوکہ ہمیں اچھا لگتا ہے، یہ میں، یہ میری بیگم، اور یہ میرے بچے، اور یہ میرے نواسے، اور یہ میرے پوتے. بات ختم ہو جاتی ہے. آپ کی تو ساری دلچسپی دنیا تک محدود رہ گئی. اور میں تو دنیا کے چھوڑنے کا مطالبہ ہے ہی نہیں ہمارا. ہم تو کہہ رہے ہیں بھیا نیت بدل لو، محبت ایک اللہ سے کرو اور ایک اللہ کی مانو، اپنی نہ مانو. یہ جو الفاظ آئے نا، یہ وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، اس طرح مجھے نفس نے ایسا سجایا. وہی سامری کی بات ہم بھی کہہ رہے ہیں. ہمیں جس طرح اچھا دکھ رہا ہے ویسے ہی ہم کر رہے ہیں. اچھا، بہرحال آگے چلتے ہیں. وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تَخْلُفُهُ، تمہارے لیے باس پرس کا ایک وقت مقرر ہے جو تجھ سے نہیں ٹلے گا. یعنی موت آئے گی اور تمہارا حساب کتاب جو حقیقی ہے وہ شروع ہو جائے گا. اور تم دیکھو، وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا، دیکھو اپنے اس خدا کو جس پر تم ریجھے ہوئے تھے، جھکے ہوئے تھے. لَنُحْرِقَنَّهُ، اب ہم اسے جلا ڈالیں گے. ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا، اور ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیں گے. ظاہر ہے وہ سونا چاندی تھا، خاک تو اس سے بن نہیں سکتی تھی، اس کو توڑ تاڑ کے وہ دریا میں بہا دیا گیا. اب جملہ جو آ رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اب جو مضمون بیان ہو رہا ہے، انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو وسع کل شیء علما، تمہارا معبود، اے لوگو تمہارا معبود تو اللہ ہے، تمہارا معبود جس کے سوا کوئی معبود نہیں. وسع کل شیء علما، ہر چیز پر اس کا علم حاوی ہے. دیکھیں یہ ایک بہت جامع جملہ ہے. اس تمام مضمون کو اللہ تعالیٰ نے سمیٹ دیا. یعنی طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اور یہاں تک 98 نمبر آیت تک یہ تمام اب ایک جملے میں یہ مضمون سمیٹا جا رہا ہے. انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو وسع کل شیء علما، ہر چیز پر اس کا علم جو ہے حاوی ہے. بہرحال الہکم اللہ الذی لا الہ. اب میں یہ جو ترجمہ تو میں نے کر لیا اور مجھے پورا یقین ہے کہ آپ نے اس کو روایتی طور پہ سنا ہوگا، اور سارا قرآن ہم روایتی طور پہ سنتے ہیں. ہم اس میں سوچ سمجھ جو ہے یہ کام نہیں لیتے. دیکھیں ہم اس کلمے کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں. کس کلمے کے؟ کلمہ طیبہ کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں. کلمہ طیبہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، معبود اللہ ہے، میں نے اللہ کی ماننی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا اللہ پر یقین ہے کہ وہی میری منزل ہے. میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے. ترجیح دنیا میں زندگی گزارنے کی ترجیح میری آخرت ہوگی. میں اپنی مرضی کی بجائے اللہ کی مرضی سے زندگی گزاروں گا یا گزاروں گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور ان کے طریقے کے مطابق زندگی گزاروں گی. یہ کلمہ طیبہ کا مطلب ہے. اور پھر ضمنی طور پہ پھر آپ کو رہنمائی مقامی طور پہ چاہیے ہوگی، وہ ایک الگ موضوع ہے. تو یہ کلمہ طیبہ یہ ہم نے پڑھا نہیں ہے، یہ ہم صرف زبان سے پڑھتے ہیں. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. دیکھیں ہماری دل اور نگاہ میں جو ہے وہ صرف ظاہر ہے، دنیا ہے. آپ کبھی، ابھی تو خیر آپ درس سن رہے ہیں، لیکن کبھی رات کی تنہائی میں میری اس بات پر ذرا غور کیجئے گا کہ ہمارے دل میں صرف ظاہر ہے یہ میرا شوہر ہے. لیکن بیوی ہمیشہ بس شوہر کے گرد گھومتی رہتی ہے، میرا شوہر ظالم ہے اور یہ ایسا ہے اور میرا خیال نہیں رکھتا. اور ویسے میں آپ کو ایک بات کروں، شوہر کے ذہن میں تو وہی ایک بیوی یا دو بیویاں جتنی بھی اس کی ہیں وہی گھومتی رہتی ہیں، اور ماں باپ کے ذہن میں بس وہی بچوں کے گرد. آپ دیکھ لیں بچے، میرے بچے، ہائے میرا بچہ. ہماری تو دل اور نگاہ میں صرف یہی چیزیں ہیں جو ظاہر ہے. ہائے میرے پیسے، یہ میرے پاس پیسے ہیں اتنے، یہ ضائع نہ ہو جائیں، میں اس کو بچا بچا کے میں نے رکھے. تو پھر آپ کی جو ملکیت میں اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں دی ہوئی ہیں، وہ ہو سکتا ہے آپ کا کوئی بڑا پلازا ہو،
کوئی کارخانہ ہو، کاروبار ہو، نوکری ہو، آپ کی نظر میں بس وہی رہتا ہے۔ دل و نگاہ جو ہے اس کی نظر یعنی ہمارے دل میں اور نگاہوں میں صرف دنیا ہے۔ اس بات کو کبھی تنہائی میں سوچیں نا کہ میری نظر میں کیا ہے، میں کس چیز پر، میری نگاہیں کس چیز پر فدا ہیں، کس چیز کی میری نگاہوں میں یا میرے دل میں کس چیز کی اہمیت ہے۔ اس بات پہ ذرا غور کیجئے گا۔ ہم جو آج کا مسلمان ہے اس کی نظر میں بس اسی روز و شب میں وہ زندگی گزار رہا ہے اور اسی میں وہ کھو گیا ہے۔ جو اس کے روز و شب ہے، یہ میں، یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر، یہ میرے بچے، یہ میری نوکری، یہ میرا مکان، اور بس یہ میرے ایسٹس ہیں، اور اسی میں بس آپ روزانہ تیار ہو کے نکلتے ہیں اور پھر شام کو واپس آ کے، کیا زندگی ہے یہ؟ اللہ کے بغیر جینا تو کوئی زندگی نہیں ہے۔ اللہ کی معیت میں زندگی گزارنا اصل زندگی ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں، بہت ایک حسین تصور ہے اور حقیقی تصور ہے۔ یہ کوئی خواب و خیال نہیں ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے اور بس میں اس کا بندہ ہوں یا بندی ہوں، بس میں نے اسی کے سامنے سر جھکائے رکھنا ہے اور اسی کے حکم کے مطابق میں نے زندگی گزارنی ہے۔ ایسی سوچ ہماری بنا نہیں پاتے۔ کیوں؟ کہ دل، نگاہ اور دل میں جو سمائی ہوئی ہے وہ دنیا ہے۔ میرا بات ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ، یہ جملہ آپ دیکھیں نا، انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ اب یہ دیکھیں کلمہ جو ہے یہ تفصیل سے، اب اس میں لا الہ الا اللہ بھی ہے، پھر اللہ تعالیٰ یہاں انما کا لفظ لگایا اللہ تعالیٰ نے۔ انما آتا ہے حصر کے لیے، حصر مطلب فقط تمہارا اللہ معبود جو ہے وہ اللہ ہے۔ تو ہم تو ایسے نہیں ہیں، ہمارے معبود تو بہت ہیں، گرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ۔ تو دیکھیں، اس بات پہ سوچیں، کلمہ طیبہ کو حقیقی معنوں میں پڑھیں۔ میرا مشورہ یہ ہے، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں اور اللہ والوں کو ڈھونڈیں، کسی اللہ والے کو ڈھونڈیں اور اس کی معیت میں رہیں، اس کی رہنمائی میں زندگی گزاریں۔ اپنی مرضی سے قرآن و حدیث پر عمل نہ کریں، کسی استاد کو ڈھونڈیں اور اس کے ذریعے جو ہے آپ پھر اللہ کے راستے پر چلیں، اس کی رہنمائی میں۔ وسع کل شیء علما، ہر چیز پر اس کا علم حاوی ہے۔ کیا مطلب؟ ہر چیز کو، تمہارے حالات سے وہ باخبر ہے، آپ جو بھی ہیں۔ وسع کل شیء علما، تمہارے حالات سے وہ واقف ہے۔ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دو اور اللہ کے لیے زندگی گزارو، تو بات پھر آسان ہو جائے گی۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي قَالُوا لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ قَالَ يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا أَلَّا تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي قال يا ابن ام لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به
فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا انما الہکم الذی لا الہ الا هو وسع كل شيء علما۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي۔ اور ہارون نے ان سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ لوگو اس سے صرف تمہاری آزمائش کی گئی ہے اور تمہارا پروردگار تو خدا ہے، تو میری پیروی کرو اور میرا کہا مانو۔ قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى۔ وہ کہنے لگے کہ جب تک موسیٰ ہمارے پاس واپس نہ آئیں ہم تو اس کی پوجا پر قائم رہیں گے۔ قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا۔ پھر موسیٰ نے ہارون سے کہا کہ ہارون جب تم نے ان کو دیکھا تھا کہ گمراہ ہو گئے ہیں تو تم کو کس چیز نے روکا؟ ألا تتبعني أفعصيت أمري۔ یعنی اس بات سے کہ تم میرے پیچھے چلے آؤ، بھلا تم نے میرے حکم کے خلاف کیوں کیا؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي۔ کہنے لگے کہ بھائی میری داڑھی اور سر کے بالوں کو نہ پکڑیے، میں تو اس سے ڈرا کہ آپ یہ نہ کہیں کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کو ملحوظ نہ رکھا۔ قال فما خطبك يا سامري۔ پھر سامری سے کہنے لگے کہ سامری تیرا کیا حال ہے؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي۔ اس نے کہا کہ میں نے ایسی چیز دیکھی جو اوروں نے نہیں دیکھی، تو میں نے فرشتے کے نقش پا سے مٹی کی ایک مٹھی بھر لی، پھر اس کو بچڑے کے قالب میں ڈال دیا اور مجھے میرے جی نے اس کام کو اچھا بتایا۔ قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا۔ موسیٰ نے کہا جا تجھ کو دنیا کی زندگی میں یہ سزا ہے کہ کہتا رہے کہ مجھ کو ہاتھ نہ لگانا، اور تیرے لیے ایک اور وعدہ ہے یعنی عذاب کا جو تجھ سے ٹل نہ سکے گا، اور جس معبود کی پوجا پر تو قائم و معتکف تھا اس کو دیکھ ہم اسے جلا دیں گے، پھر اس کی راکھ کو اڑا کر دریا میں بکھیر دیں گے۔ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو وسع کل شیء علما۔ تمہارا معبود خدا ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں،
اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم